نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک نے ہمیں رہبر رہنما عطا فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور یہ حکم ارشاد فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دیتا جائے کہتا جائے اسے لے لو اور جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں روکے اس سے رک جاؤ اور جس نے میرے پیغمبر کی بات کو نہ مانا میرے پیغمبر کی اتباع نہ کی میرے پیغمبر کو نمونہ نہ بنایا اپنی خواہشات اپنی من مانی جو جی نے چاہا جو دل نے چاہا ویسے اپنی مرضی سے کرتا رہا اور میرے پیغمبر کی کوئی قدر نہ کی ان کی عظمت کو اس کی شان کو مقام کو نہ سمجھا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا تو پھر سوائے ذلت غصہ پائی اور ندامت کے اور کچھ بھی نہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جس نے پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبر کی بات کو نہ مانا، سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود
آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، اپنی منمانی پہ چلتا رہا، تو فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کوئی عام جگہ نہیں، وساعت مسیرہ، انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمونہ بنا دیا گیا، ہمارے لیے آپ آئیڈیل ہیں۔ جو کچھ آپ فرمائیں، جو کچھ آپ کہیں، جو کچھ آپ کریں، ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی تعلیم میں گزارنا ہے۔ اسی میں نجات، اسی میں فلاح، اسی میں کامیابی، فرحت، خوشی اور سرخروئی ہے۔ نہیں تو پھر سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل جنت احد، تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کبر ہے تو جنت میں جانا ممکن نہیں، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ثلاث، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، لا یتکلمہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ تک نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور فرمایا ان کے لیے عذاب علیم اللہ نے تیار کیا ہے۔ عذاب کئی قسم کے ہیں، عذاب عظیم بھی ہے، عذاب شدید بھی ہے، عذاب مہین بھی ہے، بڑے بڑے عذاب، رسوا کن عذاب، تباہ کن عذاب، ہلاک کر دینے والے عذاب۔ لیکن ان سب سے بڑا عذاب بیضاوی والے نے لکھا ہے المؤلم، عذاب علیم وہ عذاب ہے کہ جو عذاب شدید میں پڑا ہے یا عذاب مہین میں پڑا ہے، عذاب عظیم میں پڑا ہے، اگر وہاں اس عذاب والا شخص اس عذاب علیم کے کنویں میں آ کر گرے تو پھر اس کنویں والے برباد ہو جائے، اور اگر اس عذاب علیم والا کوئی شخص اس کے عذاب کی ان جھونکوں سے، وہ ایسا خطرناک عذاب ہے جیسے ایک آگ جلتی ہے، بہت بڑا چکھا جلتا ہے تو اس آگ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے جل کر اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عذاب علیم والے لوگ اس طرح اس عذاب کی گرفت میں ہوں گے، ایسے جل جل کر ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ ان میں سے اگر کوئی عذاب عظیم کے کنویں میں آ جائے یا عذاب مہین کے کنویں میں آ جائے یا عذاب شدید کے کنویں میں آ کر گرے تو ان کی اور چیخیں نکل جائیں گی کہ پہلے بھی ہم عذاب میں تھے، تیرے آنے کی وجہ سے عذاب اور بڑھ گیا۔ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس عذاب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے اندر ذرہ برابر کبر ہے وہ عذاب علیم کی اس شدید ترین وادی میں گرے ہیں۔ یہاں تک کہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص بڑا تیار ہو کر، بڑے نئے کپڑے پہن کر، بڑا اتراتا ہوا، یجر ازارہ من خیلا، تکبر اور غرور اور کبر کرتے ہوئے وہ زمین پہ چلنے لگا، اپنی چادر، اپنا تہبند، اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہوا، اکڑتا ہوا،
اتراتا ہوا چل رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ انداز ایسا ناپسند آیا کہ اللہ خصم بہ، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر نگل لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا زمین کے اندر وہ دھستا چلا جا رہا ہے، وہ دھستا چلا جا رہا ہے، قیامت تک اسی طرح زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ وہ کون شخص ہے جس کے اندر کبر پایا جاتا ہے؟ صحابہ نے جب کبر کے متعلق اتنی بڑی سزائیں سنی، پریشان ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب ہے جس کے اندر کبر جیسی بیماری پائی جائے، اتنا سخت ترین جس کا عذاب ہے، جس کے اندر اتنی بڑی وعید سنا دی گئی، وہ کون ہے جس کے اندر کبر پایا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ، فرمایا کبر یہ ہے جس کو صحیح بات سمجھ میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک جس کو سمجھ میں بھی آ گیا۔ سچی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے، سمجھنے کے بعد پھر بھی اس بات کو نہیں مانتا۔ میرے خاندان والے چونکہ یوں کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا، میری برادری اس طرح کرتی تھی میں اسی طرح کراؤں گا، میرے باپ دادا کا عمل اس طرح تھا میں اسی طرح کروں گا۔ خاندان، برادری اور کنبے قبیلے کی محبت میں آ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتا۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ، جس کو حق بھی سمجھ آ گیا لیکن خاندان اور برادری اور قومیت کو ترجیح دی، میرے پیغمبر کی بات کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ و آئیڈیل بنائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا بچو میرے پیغمبر کی مخالفت سے، میرے پیغمبر کی مخالفت سے بچو، یا تو تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ ٹوٹ پڑے یا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور جن لوگوں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی منمانی کی، اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے قیامت کا دن عذاب تو ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر اس طرح پیش کر دیا، دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا کھا رہے اور کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، بھائی الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھانا کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، الٹے ہاتھ سے پانی نہ پیو، یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ لا استطیع، فرمایا کہنے لگا کہ میرا ہاتھ اوپر اٹھتا نہیں، میں اوپر اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، میرا ہاتھ اوپر موت کی طرف جاتا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لستطعت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ پاک تمہیں ایسے ہی کر دے۔ وما منعہ الا الکبر، اس بات کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ہاتھ میں تکلیف نہیں تھی، ہاتھ اٹھتا تھا لیکن کبر کی وجہ سے اس نے منع کر دیا۔ ما منعہ ولکن الا الکبر، کس چیز نے اسے کبر نے منع کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا، لیکن اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت کی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ قیامت جب تک وہ زندہ رہا، وما رفعها الى فیہ، اس کا ہاتھ دوبارہ اس کے منہ کی طرف کبھی اٹھتا ہی نہیں تھا۔
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دکھا دی۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ و عذاب ہے ہی صحیح، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اسے عذاب دکھا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ العوضی کے اندر لکھا ہے، ایک دمشق کا بہت بڑا عالم، اللہ نے سمندر جیسا علم دیا ہے، کئی شاگرد آ کر ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھ کے گروہ در گروہ پڑھ کے چلے جا رہے، ایک شاگرد نے ایک دن ضد کر دی، کہنے لگا شیخ محترم، استاد محترم، اللہ پاک نے آپ کو علم کا ایک سمندر عطا کر دیا، اللہ پاک نے آپ کو علم کے سمندر کے ٹھاٹے مارتا ہوا، اللہ پاک نے عظیم آپ کو علم عطا فرمایا، کتنا دنیا کے لوگ آپ کے علم سے استفادہ حاصل کر چکے، لوگ آ کر علمی پیاس آپ سے بجھا کے جا رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے آپ کا دیدار نہیں کیا، آج تک ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کا دیدار کروں گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں نہیں بیٹے، تم نے پڑھ لیا، چلے جاؤ اپنے علاقے اپنی بستی میں، میرا دیدار نہ کرو۔ کہنے لگا نہیں میں آج نہیں جاؤں گا۔ شاگرد نے ضد کر دی، حتیٰ کہ استاد نے بار بار اسے منع کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہے، اصرار انکار پر غالب آ گیا۔ استاد نے شاگرد کی بات کو مان لیا اور اپنے آگے جو پردہ رکھ کر، پردہ دے کر پڑھایا کرتے تھے، اپنا پردہ آگے سے چادر اٹھائی تو استاد کا چہرہ گدھے کا چہرہ بن چکا۔ ایک دم چہرہ دیکھ کر شاگرد حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ استاد محترم، آپ کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا، کتنا دنیا آپ سے علم حاصل کر کے اس چراغ کو کہاں کہاں جلا رہے ہیں، آپ کے علم کی نورانیت تو دنیا میں پھیل چکی ہے، یہ کیا ہوا؟ کہاں بیٹے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت نہ کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا یخشى احدکم اذا رفع راسه والامام ساجد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، نماز میں امام کی ابتدا کرنی ہے، نماز میں جب امام قیام کرے تو تم قیام کرو، جب امام رکوع کرے تو بعد میں رکوع کرو، امام سجدے میں جائے تو بعد میں سجدے میں جاؤ، امام سلام پھیرے تو بعد میں سلام پھیرنا، امام سے پہل نہیں کرنی، قیام میں پہل نہیں کرنی، رکوع میں پہل نہیں کرنی، سجدے میں پہل نہیں کرنی، سلام میں پہل نہیں کرنی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا، میں نے سوچا کہ یار کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک نے ایسی خوبصورت شکل عطا فرمائے، جس کے حسن کی اللہ پاک نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا انسان کو میں نے خوبصورت بنایا، انسان کو میں نے اجمل بنایا، انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، وصورکم فاحسن صورکم۔ تمہیں اللہ پاک نے خوبصورت شکل عطا فرمائے، کیا اللہ پاک اس حسین شکل کو گدے کی شکل میں کیسے تبدیل کر دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اب میں نے مخالفت کی، ایک دن امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، امام ابھی رکوع نے شروع، ابھی امام نے قیام شروع نہیں کیا، میں نے پہلے ہاتھ باندھ لیے، ابھی امام نے رکوع نہیں کیا، پہلے میں نے رکوع کر لیا، امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا، میں نے پہلے سجدہ کر دیا، امام ابھی اٹھے نہیں، میں پہلے قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا، میں نے سلام پھیر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو امام سے پہل کرتا ہے یحول اللہ راسہ راس حمار، اللہ پاک اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب اس طرح پہل کی امام سے، جب میں نماز پڑھ کے گھر پلٹ کے گیا تو میرا چہرہ گدھے کا بن چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت
آپ علیہ السلام کا حکم مبارک آ جائے بس پھر اس میں چون چراں کی ضرورت نہیں ہے، بس حکم نبی آ گیا، فرما برداری اطاعت، سر جھکا دیا، آگے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، آپ نے ایک وادی کے اندر آپ نے قیام کیا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ نے خیمے لگا دیے، خیمے لگ گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ساتھیوں اب نماز کے بعد سیدھے اپنے خیمے میں چلا جانا ہے، خیمے سے باہر نہیں نکلنا، آج رات آندھی چلے گی، ایسی خطرناک آندھی ہوگی، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، لہذا کوئی بندہ اپنے خیمے سے باہر نہ جھانکے، اپنے خیمے سے باہر نہ نکلے، آندھی چلتی رہے، تم نے خیموں میں رہنا ہے جب تک کہ صبح طلوع نہ ہو جائے، آپ نے خیمے میں رہنا ہے۔ آندھی صحابہ واپس چلے گئے، رات کو آندھی چلی، ایک شخص کہنے لگا کہ یار دیکھو تو صحیح اتنی تیز آندھی تو نہیں ہے، اس سے زیادہ آندھیاں تیز آئی، ہم ان ہواؤں کے اندر آندھیوں کے اندر چلتے تھے، بس یہ کہتا ہوا باہر نکلا۔ صبح نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص موجود نہیں ہے، آپ نے پوچھا، حتیٰ کہ اس خیمے والوں سے جب پوچھا، خیمے والوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آندھی شروع ہوئی تو اس آدمی نے یہی کہا یار اس سے تیز آندھیاں ہوتی ہم باہر چلتے ہمیں کچھ نہیں ہوا، یہ کہتا ہوا باہر گیا، اب ابھی تک واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آندھی کا رخ یہ ہے جس طرف جاؤ اس کو ڈھونڈ کے آؤ، کہیں نہ کہیں ملے گا۔ صحابہ چلتے 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 اتنا دور چلے گئے حتیٰ کہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے آندھی جتنا بھی اٹھا کے لے جائے اتنا دور تو نہیں جا سکتے، لیکن حکم نبی تھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھونڈ کے آنا ہے، واپس خالی پلٹ کے نہیں آنا، جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑے گا ہم جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کی اتباع، آپ کے فرمان کی تابعداری کرنی ہے، لاش ہمیں مل کے رہے گی۔ تلاش کرتے 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 بنی طے کے دو پہاڑ، بڑے اونچے پہاڑ، ان کے درمیان جب اس خلا میں گئے تو وہ لاش وہاں سے ملے، لاش اٹھا کے واپس لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے حکم کی مخالفت کی، اللہ نے اسے یہ سزا دے دی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک آ جائے پھر اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر، خاندان کی باتیں، قبیلے کی باتیں، اپنے چاہنے والوں کی باتیں سب ختم ہو گئی قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو قیامت، قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے خاندان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا تمہارے خاندان کے لوگ کیسے عمل کرتے تھے، تمہاری برادری کس طرح عمل کرتی تھی، تمہاری قوم کس طرح عمل کرتی تھی، تمہارے چاہنے والے، تمہارے خطیب، تمہارے وائز، تمہارے امام، تمہارے مفتی کس طرح عمل کرتے تھے، نہیں، ایک شخص اسی سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کیا ہے، کون ہے تیرا رب، ربک قوم نہیں، ضمیر مخاطب کی اور وحد کی ضمیر ہے، من ربک تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون، ماں دینوں کا تیرا دین کیا، اسے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، قوم اور برادری اور خاندان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ہر شخص نے اپنا سوال دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لے، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کام ہمیں بتایا کس نے، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی پسند کے عمل شروع کر دے، زید اپنی مرضی کرے، بکر اپنی مرضی کرے، بکر اپنی مرضی کرے، ہر شخص اپنی اپنی چاہت پہ عمل کرے، تو پھر نبی کے آنے کا کیا مقصد؟
پھر نبی کو مبعوث کرنے کا کیا مقصد؟ اس کا مطلب ہر ایک کی اپنی پسند نیکی ہے؟ نہیں، نیکی وہ بن سکتی ہے جس کو بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ بظاہر کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، بظاہر وہ کتنا ہمیں اچھا کیوں نہ عمل لگتا ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دوں؟ نظم البیان کتاب ہے، صفحہ نمبر 73 سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید پڑھانے کے لیے میدان میں تشریف لائے، دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ نماز نہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا؟ نماز تو اللہ کا محبوب عمل ہے، اعمال میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز سب سے پہلا عمل، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال۔ کیسے نماز پر عذاب نہیں ہو سکتا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں، اس وقت نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا، آپ نے عمل کر کے نہیں دکھایا۔ عید کے دن صرف نماز عید کی ادائیگی کا حکم ہے، کوئی نفل نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، بغیر اذان بغیر اقامت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کوئی اور نماز نہیں۔ یعذبک ولیکن یعذبک بمخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا بلکہ یعذبک بمخالفتک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے پر عذاب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اگر دیکھیں تو وہ اس لیے عمل کر رہا تھا کہ آج عید کا دن ہے، آج کو خوشی کا دن ہے، ہر بندہ خوش ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیار ہو کر خوشبوئیں لگا کر عید نماز کی ادائیگی کے لیے میدان میں چلے آ رہے ہیں، اور صرف بندے خوش نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج بڑا مبارک دن ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین آج جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، ان کی گردنیں عذاب سے آزاد ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ہو آج میں نفل پڑھ لوں، بظاہر کتنا پیاری سوچ ہے، ظاہر تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ یار ایسا مبارک دن ہے، امام صاحب کو دیر ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، نفل ادا کرتا رہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کروں۔ لیکن فرمایا نہیں، جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں نماز پڑھنی ہے، جہاں سے میرے نبی نے منع کیا ہے وہاں نہیں پڑھنی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، آج نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لا چکے ہیں، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، آج ہم یہ سوچ لیں کہ یار جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی شان والا دن ہے، کہ یہ وہ مبارک دن کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ قالت الیہود، یہودیوں کے لیے انہوں نے اپنے لیے اپنا دن پسند کیا، عیسائیوں نے اپنا پسند کیا، ہدان اللہ الیوم الجمعہ، اور ہمارے لیے جمعہ کا دن پسند کیا، اللہ نے پسند کیا۔ آج ہم سوچیں آج فرصت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں، ہم بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لیں، ہمارا جمعہ ہو جائے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 2 سجدے ہیں، اور سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ فرمایا کہ مرفوعۃ علی راسہ، جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے کہ میرا بندہ اپنی کمر میرے آگے جھکا چکا ہے، تواضع انکساری کر رہا ہے، اور پھر جب اپنی پیشانی حسین ترین چہرہ زمین پر اللہ کی رضا کے لیے ٹیک دیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے مرفوعۃ علی راسہ اذا سجد كلما سجد تحاطت عنه خطایا،
جب سجدہ کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ گر جاتے ہیں۔ اب بندہ سوچے جب اللہ کو سجدہ اتنا پیارا ہے تو ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے شروع کر دیں، نماز ہو جائے گی؟ اگر امام بھی بھول کر تیسرا سجدہ دے گے، پیچھے مقتدی سبحان اللہ کہہ دیں گے، امام صاحب آپ بھول گئے، سجدے 2 ہیں، آپ نے 3 دے دیے۔ بات سمجھ آئی میری؟ تو مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے تھوڑا اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، ذرا سوچنا ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، میں کبھی کسی کے متعلق تنقید نہیں کرتا، میرا مقصد اصلاح ہے۔ ذرا سوچئے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے پابند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اپنی مرضی کر کے ذکر ہو، اذکار ہو، نماز ہو، تہجد ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، ہم نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور یہی آج کا موضوع ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے۔ جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے بتایا ہے، ہم نے اسی طرح ہی عمل کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے خاندان، برادری، قوم، کنبہ، قبیلہ یا چاہنے والوں کی کوئی بات ہم سے نہیں پوچھی جائے گی۔ ہر ایک سے اپنے متعلق سوال ہوگا، مجھ سے میرا ہی سوال مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال آپ سے ہی پوچھا جائے گا۔ آپ کی کوئی غلطی، آپ کی خطا آپ کی قوم برادری سے نہیں پوچھی جائے گی، آپ سے۔ جب ہر شخص نے اپنا جواب خود دینا ہے تو میرے بھائیوں، ہر ایک نے اپنا جواب خود تیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کے تمام ایام، عبادات ہوں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ تجارت ہو، معیشت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تمام تر معاملات نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔